ہاں جی، پریز گاڈ. میری آواز ابھی آپ کو کلیئر آ رہی ہے؟ ٹھیک ہے. ہاں جی. میں ایکچولی آپ کے ساتھ زوم پہ بھی ہوں اور لائیو بھی ہوں اور میں ریکارڈنگ میں بھی ہوں، کیونکہ یہ میسج میں چاہتا ہوں کہ اور لوگ بھی اس ریکارڈنگ کے وسیلے سے سنیں. تو آج جو ٹاپک ہے وہ روزے کے تعلق سے، جیسے کہ لاسٹ ٹائم میں نے آپ کے ساتھ روزے کے تعلق سے 2 دفعہ میسج شیئر کیا ہے، اور آج بھی یہ اسی تعلق سے ہے. ہم روزے کو بھی ٹچ کریں گے کہ روزے کا مقصد کیا ہونا چاہیے. لیکن اگر آپ میرے پچھلے دونوں میسیج روزے کے تعلق سے سنیں تو وہ زیادہ ڈیٹیل میں ہیں، لیکن آج جس پہ میں زیادہ فوکس کروں گا کہ کیا ہم خدا کی طرف رجوع ہیں یا نہیں، کیا ہم خدا کی طرف مڑے ہیں، خدا کی جانب اپنے آپ کو ہم نے موڑا ہے، یا ابھی تک ہم پرانی زندگی میں چل رہے ہیں. میرے پاس 2 حوالے ہیں. حوالے تو بہت ہیں، لیکن مین جو 2 حوالے میں فوکس کروں گا ایکچولی ٹیکنیکلی وہ دونوں حوالے ایک ہی ہیں. پہلا حوالہ جو ہے وہ پرانے عہد نامے میں اور دوسرا نئے عہد نامے میں کوٹ کیا گیا حوالہ ہے. تو پہلا حوالہ جو ہے یوئیل نبی کا صحیفہ، اور اس کے دوسرے باب کی 31 اور 32 یہ 2 آیات میں آپ کے سامنے پڑھوں گا. خدا کے کلام میں یوں مرقوم ہے، یوئیل نبی کا صحیفہ، اس کا دوسرا باب، اس کی 31 اور 32 آیت. اسے پیشتر کہ خداوند کا خوفناک روز عظیم آئے، آفتاب تاریک اور مہتاب خون ہو جائے گا، اور جو کوئی خداوند کا نام لے گا نجات پائے گا. کیونکہ کوہ سیون اور یروشلیم میں جیسا خداوند نے فرمایا ہے بچ نکلنے والے ہوں گے، اور باقی لوگوں میں وہ جن کو خداوند بلاتا ہے. تو کیا ہم خداوند کی بلاہٹ پر، خداوند کے بلانے پر ہم اس کی طرف رجوع ہوتے ہیں؟ اور اسی کے ساتھ میں نئے عہد نامے میں اعمال دوسرا باب، یہی حوالہ جس کو اعمال میں کوٹ کیا گیا ہے، دوسرے باب کی 20 اور 21 آیات. سورج تاریک اور چاند خون ہو جائے گا پیشتری سے کہ خداوند کا روز عظیم، خداوند کا عظیم اور جلیل دن آئے، اور یوں ہوگا جو کوئی خداوند کا نام لے گا نجات پائے گا. دونوں حوالوں میں جو زور ہے وہ خداوند کے نام لینے والوں کی نجات پر ہے. اگر آپ افسیوں 4 باب کی 15 آیت دیکھیں تو وہاں پر پولس رسول افسیوں کی کلیسیا کو یہ پیغام دے رہے ہیں کہ اگر ہم بڑھنا چاہتے ہیں روحانی طور پر تو ہمیں مسیح کے ساتھ پیوستہ رہنے کی ضرورت ہے. تو ہم خداوند یسوع مسیح کے ساتھ کیسے پیوستہ رہ سکتے ہیں؟ یہ آج کا ہمارا سوچنے کا مقام ہے. یوئیل نبی کا جو صحیفہ ہے یہ چھوٹے صحیفوں میں ہے، اور اس کے 3 باب ہیں، اور ان تینوں ابواب میں یہ صحیفہ 2 حصوں پر تقسیم ہے. ایک حصہ خداوند کا دن بطور عدالت، غیر نجات یافتہ لوگوں کے لیے خداوند کی عدالت کا دن، گنہگاروں کے لیے خداوند کی عدالت کا دن. اور دوسرا حصہ جو ہے خداوند کا دن بطور فتح مند، خداوند فتح اور نجات ایمانداروں کے لیے. خداوند کے دن کو ہم اس میں 2 حصوں میں دیکھتے ہیں کہ گنہگاروں کے لیے وہ بطور عدالت اور ایمانداروں کے لیے بطور نجات اور فتح. تو ہم اس ایک دن میں کس حصے میں، کس کٹہرے میں کھڑے ہوں گے، اور خداوند کی حضوری میں کیا
ہم اس کے ساتھ ہمیشہ کی زندگی کے وارث ہوں گے. اس ساری وراثت کا جو دار و مدار ہے, پلیز یہ بیچ میں کوئی, تھینک یو پادری صاحب, آپ نے زوم پہ ان کو میوٹ کر دیا. پادری صاحب پلیز آپ تھوڑا سا دھیان رکھیے گا, میں نہیں چاہتا کہ اس کلام میں کوئی بھی ڈسٹریکشن ہو, اور اگر کسی کا ان میوٹ ہو جائے مسٹیکنلی غلطی سے تو پلیز اس کو فوراً میوٹ کیجئے گا, کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ اس روانی کے ساتھ ہم بھی کلام کی خدمت میں خدا کے کلام کو سمجھیں اور جانیں کہ خداوند کے عظیم دن کے اندر ہم کہاں پر ہوں گے اور کس جگہ پر کھڑے ہوں گے. یہ نہ ہو کہ آج ہماری ساری آج کی ریاضت, دعائیں, مناجاتیں, روزے رکھنا, دکھ اٹھانا, تکلیف اٹھانا, یہ سب کچھ رائگاں اور ضائع چلا جائے. کیونکہ یاد رکھیں کہ ہمارا ایک حصہ ہے آج کا ہمارا کردار. آج ہم جو بوئیں گے ہم وہی کاٹیں گے. ہمارے آج کے الفاظ جو ہیں ہمارا کل اس کا تعین کریں گے. ہم اپنا کل آج کے الفاظ کے ذریعے متعین کریں گے. خداوند کے دن کے تعلق سے یوئیل نبی کا صحیفہ بڑا ہمیں گہرے طور پر بتاتا ہے. یہ کوئی عام کیلنڈر کا دن نہیں کہ سال کے اس مہینے میں یا ہفتے کے اس دن میں, بلکہ یہ نجات اور سزا اور جزا کے لیے خدا کی عدالت, اور بالآخر اس دنیا میں جو ظلم و ستم اور دنیا میں انسان کا جو کردار ہے اس کے اندر خدا کی مداخلت کا دن ہے. اسی لیے کیا ہم خدا کی طرف رجوع ہوئے ہیں. اعمال میں بھی پطرس رسول کی معرفت یہ بات لوگوں کو کہی گئی جو فقی اور فریسی اور شرع کے عالم اور بڑے بڑے عالم فاضل اور فلسفی اور ڈاکٹر اس دور کے موجود تھے. ان سب سے یہ کہا گیا کہ خداوند کا دن, جو کوئی خداوند کا نام لے گا وہ نجات پائے گا. یہ نام ایسے نہیں جیسے اور قومیں بس اس کو جپتی رہتی ہیں. نہیں, یہاں پر ہمارے دل کی تبدیلی کا ذکر ہے. یہ واضح نہیں کہ یوئیل نبی کا یہ صحیفہ یا یوئیل نبی کی یہ کتاب ایگزیکٹلی کس تاریخ میں کس دور میں لکھی گئی, لیکن ماہرین جو ہیں اور علم الہیات کے جو استاد ہیں وہ سب اس بات پر متفق ہیں کہ یہ 835 قبل مسیح بیفور کرائسٹ, یسوع مسیح سے کوئی 850 سال پہلے یہ صحیفہ دیا گیا. اس کے اس دنیا میں آنے سے پہلے انسانوں کو اس صحیفے کے ذریعے خدا کے پاک روح نے یہ بتایا کہ ہم کس طرح سے خدا کی طرف رجوع ہو سکتے ہیں اور اپنی نجات کو حاصل کر سکتے ہیں. اب یہ تاریخ اس لیے اتھینٹک گنی جاتی ہے کیونکہ یوئیل نبی جو ہے یہ عزیہ بادشاہ کے دور میں تھا. ہوسیہ نبی, آموس نبی اور یونا نبی کا یہ ہم عصر تھا, ان کے زمانے کا تھا, اور ان کا بھی دور, نبوت کا دور کم و بیش یہی ہے. ہم چلتے ہیں, میں واپس اس طرف آؤں گا خداوند کے دن کی طرف, لیکن تھوڑا سا ہم ٹچ کریں کہ ہمارا رویہ کیا ہے. کیا ہم اس کی آمد کے لیے, اس کے دن کے لیے تیار ہیں؟ شور تو بہت ہے, لیکن کیا واقعی ہم نے اس کو نجات کے لیے دل سے قبول کیا ہے یا نہیں؟ یسایہ نبی کے صحیفے میں اس کے 58 باب کے اندر, میں نے پچھلی دونوں مرتبہ جب میں نے روزے کے اوپر کلام دیا تھا تو میں نے یہ حوالہ پڑھا تھا, اس کے 58 باب کی 3 آیت سے لے کر اگر آپ 8ویں آیت تک پڑھتے چلے جائیں تو وہاں پر روزے کے تعلق سے خدا کی شکایت ہے اپنے لوگوں کے ساتھ. کیونکہ آج بھی خدا کے لوگوں نے, مسیحیوں نے, ایمانداروں نے روزے کو بہت مرتبہ غلط اس کی تشریح کی, اور لوگ سمجھتے ہیں کہ روزے رکھنے سے وہ نجات پا لیں گے, لیکن روزہ نجات نہیں, لیکن روزہ بہت ضروری ہے. نجات ہمارے نیکی کے کاموں پر, جمع تفریق پر, نیکیوں پر, انسان کی اپنی راستہ بازی پر موقوف نہیں. یہ کلی مکمل طور پر خدا کا فضل, خدا کا ترس, خدا کا رحم ہے.
صرف اس صورت میں جب ہم اس کی طرف رجوع ہوں اور ہم اس کا نام دل سے لیں۔ یاد رکھیں کلام میں یہ حکم بھی ہے کہ تو خدا کا نام بے فائدہ نہ لینا۔ آج بے شمار قومیں ہیں جو خدا کا نام بے فائدہ لے رہی ہیں، بے شمار ایسے مسیحی ہیں جو خدا کا نام بے فائدہ لیتے ہیں۔ کلام میں لکھا ہے گنہگار کی دعا بھی گناہ گنی جائے گی۔ داؤد کہتا ہے اگر میرے دل کے اندر بدی ہے تو خدا کبھی بھی میری نہیں سنے گا۔ ہم دل میں برائیاں رکھ کر ہمارے دل میں لالچ اور اپنی ضرورتیں ہوتی ہیں، کیوں ہم نہیں پاتے؟ یسوع مسیح نے کہا تم مانگتے ہو پاتے نہیں کیونکہ بری نیت سے مانگتے ہو۔ لوگ روزے کے وسیلے نجات ڈھونڈتے ہیں۔ روزہ بہت ضروری ہے نجات دہندہ کی قربت کے لیے، نجات دہندہ کو پانے کے لیے، نجات دہندہ کے ساتھ پیوستہ ہونے کے لیے۔ جیسا افسیوں کے اندر اس کے چوتھے باب میں ابھی میں نے آپ کو بتایا کہ مسیح کے ساتھ پیوستہ ہو کر ہمیں بڑھنے کی ضرورت ہے۔ اس بڑھوتری کے لیے روزہ بہت ضروری ہے، لیکن روزہ نجات نہیں، نجات یسوع مسیح کا لہو اس کے نام میں ہے، کیونکہ آسمان کے تلے آدمیوں کو کوئی دوسرا نام بخشا ہی نہیں گیا، اور اگر کوئی کہتا ہے کہ کوئی ایسا نام ہے وہ جھوٹا ہے اور جھوٹ بولتا ہے۔ صرف یسوع مسیح نجات ہے، کیونکہ نجات جو ہے وہ کسی کی اپنی راست بازی کے کاموں پر موقوف نہیں، یہ خدا کی مفت بخشش ہے۔ روزہ ہماری روحانی زندگی کو بوسٹ کرتا ہے، ہماری روحانی زندگی کو اور زیادہ طاقتور کرتا ہے، ہمیں آزمائشوں پر اور جسمانی کمزوریوں پر غلبہ پانے کی قوت دیتا ہے۔ ہم روزے کے وسیلے خدا کے فضل، خدا کے رحم کو تلاش کر سکتے ہیں۔ خدا کو ہمارے دل کی حلیمی چاہیے، نہ کہ ہمارے بڑے بڑے کام، نہ کہ ہماری سیلف رائچیسنس۔ آج ہم خود کو راست باز جتا کر خدا کو بتانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ہم نجات پانے کے قابل ہیں۔ خود کو راست جتانا، یاد رکھیں محصول لینے والوں ایک فریسی دونوں ہیکل میں دعا کر رہے تھے، تو فریسی اپنے آپ کو راست باز جتاتا ہے، وہ خدا کو بار بار کہتا ہے جیسے احسان کر رہا ہے کہ میں ہفتے میں 2 بار روزہ بھی رکھتا ہوں۔ لیکن یسوع مسیح نے کیا بتایا کہ ان میں سے کون راست باز ٹھہر کر گیا، کس کو راست بازی، کس کو نجات ملی؟ زبور 51 ہم بڑا مشہور زبور ہے، ہم گاتے بھی ہیں۔ زبور 51 کی 16ویں آیت میں لکھا ہے کیونکہ قربانی میں تیری خوشنودی نہیں ورنہ میں دیتا۔ زبور 51 کی 16 آیت یاد رکھیں، قربانیاں، ہماری راست بازی کے کام، یہ مسیحی ہونا، خدا پر ایمان لے آنا، خدا کی قربت کو حاصل کرنا، یہ آٹومیٹکلی اس کا رد عمل ہے کہ پھر ہم غلط کام کر ہی نہیں سکتے، اچھائیاں کرتے ہیں، خود انکاری کرتے ہیں اور دوسروں کی بھلائی، اور یہی خدا چاہتا ہے کہ ہم دوسروں کے لیے بھلائی کے کام کریں۔ اسی زبور کی تھوڑا اوپر جائیں، پیچھے جائیں تو زبور کی 6 آیت میں لکھا ہے کہ دیکھ تو باطن کی سچائی کو پسند کرتا ہے۔ کیا ہم دعا اور روزہ میں شکستہ دل کے ساتھ، باطن کی سچائی کے ساتھ خدا کے حضور آتے ہیں، یا محض رسم کے طور پر دیکھا دیکھی یا غیر قوموں کے طور طریقوں کو دیکھ کر ہم بھی روزے رکھتے ہیں کہ چلو جی آج میرا بھی روزہ ہے؟ روزہ something bigger than what we think۔ روزہ خدا کی قربت، خدا کے طرف رجوع ہونے کا۔ اسی لیے یسایہ 58 باب میں پڑھنا چاہوں گا 3 آیت سے، وہ کہتے ہیں ہم نے کس لیے، یعنی خدا پر الزام لگا رہے ہیں، وہ کہتے ہیں ہم نے کس لیے روزے رکھے جبکہ تو نظر نہیں کرتا، اور ہم نے کیوں اپنی جان کو دکھ دیا جبکہ تو خیال ہی نہیں کرتا۔ دیکھو تم اپنے روزہ کے دن میں اپنی خوشی کے طالب رہتے ہو۔
یہ خدا کو روزہ، خدا کو دل کی حلیمی پسند ہے، خدا کو ہماری قربانیاں یا اپنے آپ کو دکھ دینا پسند نہیں، اس نے ہمارے سارے دکھوں کو لے لیا ہے۔ اب حلیمی کے ساتھ خدا کی حضوری میں دیکھو، تم اس مقصد سے روزہ رکھتے ہو کہ جھگڑا رگڑا کرو اور شرارت کے مکے مارو، پس اب تم اس طرح کا روزہ نہیں رکھتے کہ تمہاری آواز عالم بالا پر سنی جائے۔ ہم دکھوں کی روٹی کھا رہے ہیں، ہم بے مقصد تو نہیں کہیں اپنے وقت کو خدا کی حضوری میں ضائع کر رہے ہیں اگر ہم سچے دل کے ساتھ اس کے سامنے نہیں آتے؟ کہیں ہم ہپوکریٹ تو نہیں ہیں؟ یاد رکھیں، منافق کے لیے کہیں جگہ نہیں ہے، خدا کو دو دلا پسند نہیں ہے، ہم دو مالکوں کی خدمت نہیں کر سکتے، ہم اپنی خوشیوں کے بھی طالب رہتے ہیں اور خدا کو بھی خوش کرنا چاہتے ہیں، ایسا ممکن نہیں۔ خدا کو خوش کرنے کے لیے، خدا کی قربت حاصل کرنی ہے کہ خدا کی طرف رجوع کرنے کے لیے ہمیں اپنی خودی کا انکار کر کے سچائی کے ساتھ اس کے حضور آنا پڑے گا۔ لیکن آج کل تو بہت سے لوگ ایسے کہ آپ خود سے پوچھیں، ہم دعا کر رہے ہوتے ہیں تو کیا ہمارے ذہن میں جب آنکھیں بند ہوتی ہیں ہمارے ذہن میں جلال کا خدا کلوری پر ہمارا مصلوب مسیحا ہوتا ہے؟ نہیں، ہمارا ذہن دور کے خیالات میں ہمیں بھٹکا رہا ہوتا ہے، اور ہماری زبان، اس کا مطلب ہے کہ جن خیالوں میں اگر آپ کو اپنی جاب کی فکر ہے، اگر آپ کو اپنے ضرورتوں کی فکر ہے اور آپ دعا کر رہے ہیں اور آپ سوچ اپنی ضرورتوں کو رہے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کا خدا آپ کی ضرورتیں ہیں۔ کیا جب آپ خدا کے کلام کو پڑھتے ہیں تو کیا آپ واقعی اس خیال سے پڑھ رہے ہوتے ہیں ایک ایک لفظ کو کہ خدا کا روح میرے ساتھ کلام کر رہا ہے، یا ہم نظریں صرف پڑھ رہی ہوتی ہیں، لفظ آنکھوں کے سامنے سے گزر رہے ہوتے ہیں اور خیالات اور سوچیں مائلز اوے ہوتی ہیں، دور کہیں اور سوچوں میں ہم سوچ رہے ہوتے ہیں؟ بس اب تم ایسا روزہ نہیں رکھتے کہ تمہاری آواز عالم بالا پر سنی جائے۔ کیا یہ وہ روزہ ہے جو مجھ کو پسند ہے؟ ایسا دن کہ اس میں آدمی اپنی جان کو دکھ دے اور اپنے سر کو جھاؤ کی طرح جھکائے اور اپنے نیچے ٹاٹ اور راکھ بچھائے؟ کیا تو اس کو روزہ کا دن کہتا ہے؟ کیا تو اس کو روزہ اور ایسا دن کہے گا جو خداوند کا مقبول ہو؟ کیا وہ روزہ جو میں چاہتا ہوں یہ نہیں کہ ظلم کی زنجیریں توڑی جائیں؟ ہمارے دلوں میں، ہمارے خیالوں میں، ہماری سوچوں میں ہمارے دکھ دینے والے، ہمارے دشمن، ہماری عداوتیں، ہمارے جھگڑے، یہ سب کچھ ہمارے دلوں میں ہوتا ہے، اور ہم کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ہم خدا کے لیے روزہ رکھتے ہیں۔ ظلم کی زنجیریں توڑیں اور جوئے کے بندھن کھولیں اور مظلوموں کو آزاد کریں، بلکہ ہر ایک جوئے کو توڑ ڈالیں۔ یسایہ 58 باب میں یہی خدا کا نبی جو ہے روح القدس کے وسیلے واضح کرتا ہے، اور ہمارے انہی اعمال اور سوچوں اور انہی دل کے رویوں کی باز پرش کی جائے گی ہم سے۔ کیا آپ اس باز پرس کے لیے تیار ہیں؟ یہ پورا کا پورا حوالہ جو ہے یہ یوئیل نبی کے صحیفے کی صحیح بازگشت ہے، یہ اس کی ایکو ساؤنڈ ہے، کیونکہ ہم ایسے روزے اور ایسی دعائیں نہیں کرتے جن میں ہم حقیقی نجات کے متلاشی ہوں، بلکہ در حقیقت ہم روزے بھی اپنی خوشی کے لیے رکھتے ہیں، کچھ تو دیکھا دیکھی اور کچھ اپنے مقاصد کے لیے یا خود کو راست باز جتانے کے لیے۔ یوئیل نبی کا جو مشن تھا وہ بڑا کروشل مشن تھا۔ کیا آج کے خادموں کا ایسا مشن ہے؟ یوئیل نبی کا جو مشن تھا وہ تھا لوگوں کو خدا کی طرف رجوع کرے،
کیا ہم خدا کی طرف رجوع کر رہے ہیں؟ یا کیا ہم جو خادمین کہلاتے ہیں لوگوں کو اس طرف لے کر آ رہے ہیں کہ وہ خدا کی طرف رجوع کریں اور اپنی خوشیوں کو ایک سائیڈ پر رکھ کر خدا کا وقت خدا کو دیں؟ یوئیل نبی کا یہ صحیفہ در حقیقت صحیح توبہ کا اعلان ہے۔ اس حوالے میں اگر آپ پڑھیں تو آپ کو پتا چلے گا یوئیل نبی نے بھی خدا، جیسے یسایہ نے 58 باب میں خدا کی ناراضگی کا اظہار کیا ہے، یوئیل نبی نے بھی خدا کی ناراضگی کا سبب بتایا ہے۔ اس نے لوگوں کو خدا کی ناراضگی کے باعث آنے والے عذاب اور کال سے متعلق آگاہی دی ہے۔ قلت خوراک، ٹڈیوں کا حوالہ، اور یہ حوالہ اس نے استثناء 28 باب اور اس کے 30 باب میں سے دیا، اور خدا کے وعدے اور خدا کی عدالت ان کو یاد دلائی۔ کاش کہ آج ایسے خادم ہوں جو کلیسیا کو خدا کی عدالت اور توبہ کی منادی کریں۔ اور اس حوالے کے اندر آخر میں اس نے اعلان کیا اور لوگوں پر، سننے والوں پر جن کو وہ یہ حوالہ دے رہا ہے، ان پر واضح کیا کہ جو کوئی خدا کی طرف رجوع کرے گا، جو کوئی خدا کا نام لے گا، وہ نجات پائے گا۔ آپ کہہ سکتے ہیں کہ میں تو خدا کا نام روز لیتا ہوں، روز لیتی ہوں، میں تو بڑی دعائیں کرتی ہوں، میں تو بڑے روزے رکھتا ہوں، لیکن کیا یہ روزے، یہ دعائیں وہ ہیں کہ ہماری دعا آسمان پر، ہماری آواز عالم بالا پر سنی جائے؟ یا پھر ہم اپنی راستہ بازی اور اپنی جمع تفریق کے چکر میں ہیں دوسری قوموں کی طرح؟ کیا ہم واقعی خدا کے فضل کے متلاشی ہیں؟ کسی بھی قسم کے یونیورسل آئیڈیاز کے فریب میں نہ آئے کہ بالآخر سب مذہب یا سارے راستے ایک ہی طرف جاتے ہیں، سب مذاہب ایک ہی طرف راستہ دکھاتے ہیں، بالآخر سب نجات پائے۔ یہ ابلیس کا سب سے بڑا جھوٹ ہے۔ آپ کو یاد ہوگا ایک دفعہ میں نے کلام میں یہ بیان کیا تھا کہ ابلیس کا عدن سے یہ جھوٹ چلا رہا ہے۔ اس نے عدن میں بھی یہی آدم اور ہوا سے یہی بات کی، نہیں بالآخر یہ اس طرح ہوگا۔ اس نے ٹیڑھا میڑا، ایک ہی راستہ ہے، راہ اور حق اور زندگی ایک ہی ہے، یسوع مسیح کے بغیر کوئی نجات نہیں۔ کسی کے فریب میں نہ آؤ، یونیورسل آئیڈیاز کو ترک کرو، کیونکہ اگر انسان رجوع نہیں لائے گا تو پھر اس کی عدالت کے دن کے لیے تیار رہے۔ جو لوگ خدا کے فضل کو ناچیز جانتے ہیں اور خدا کے کلام کو ہلکا لیتے ہیں، ان کے لیے عدالت کا دن مقرر ہے۔ یاد رکھیں، جو صحیح خادم ہیں، جو روح کے خادم ہیں، وہ آپ کو خدا کی عدالت کے لیے وارن کرتے ہیں، آگاہ کرتے ہیں، خبردار کرتے ہیں کہ خدا کی طرف رجوع کریں، خدا کی تابعداری کریں۔ یہ پیغام وہ دیتے ہیں، اور ایسے خادموں کو اکثر رد کر دیا جاتا ہے، لوگ پسند نہیں کرتے، کیونکہ وہ کڑوا سچ بولتے ہیں، ان کی غلطیوں اور کوتاہیوں پر انگلی رکھتے ہیں جن کو وہ چھوڑنا نہیں چاہتے۔ دوسری طرف جو دنیاوی، خود ساختہ، نام نہاد، بن بلائے ہوئے خادم بنے پھرتے ہیں، وہ کبھی بھی توبہ کی منادی نہیں کرتے کہ کہیں لوگ ناراض نہ ہو جائیں۔ وہ ہمیشہ دنیا داری کی باتیں اور دنیاوی خوشیوں کی امید دلاتے ہیں۔ تمہاری شادی ہو جائے گی، تمہیں جاب مل جائے گی، خدا تمہیں یہ دے رہا ہے، تمہارا یہ ہو رہا ہے، وہ لوگ ایسی چیزیں سننا پسند کرتے ہیں۔ یہ سب جھوٹ اور فریب ہے۔ دنیاوی خادم ہمیشہ آپ کو دنیاوی جھوٹی باتوں کی طرف لے کر جائیں گے، انسان کی سائیکی کے ساتھ کھیلیں گے، انسان جو چاہتا ہے ویسے ہی خواب اسے دکھائیں گے، لیکن حقیقی توبہ
की मुनादी कभी नहीं करेंगे, आंसुओं की मुनादी कभी नहीं करेंगे। वो हमेशा यही करेंगे, तुम्हारी मुश्किलात खत्म हो जाएंगी, तुम्हारी सेहत बहाल हो जाएगी। खुदा ने ऐसे वादे कभी नहीं किए कि तुम्हें दुख नहीं होंगे, तुम पर मुसीबतें नहीं आएंगी। यीशु मसीह ने साफ कहा कि मुसीबतों का आना जरूर है। यीशु मसीह ने साफ कहा कि कल की फिक्र न करो, कल का दिन अपने लिए आप फिक्र करेगा, आज के लिए आज ही का दुख काफी है। यीशु मसीह ने दुखों की बात की। यीशु मसीह ने यह नहीं कहा कि तुम्हारे साथ ये आज के, मुझे नहीं पता कि ये कहां से आइडियाज आ रहे हैं, और लोग एक आलम, एक जमाना, एक दुनिया उनके पीछे चल रही है जो लोगों को इस तरह की तौबा की बजाय इस तरह की उम्मीदें दिला रहे हैं। ऐसे लोगों से बचें जो दुनियावी खुशियों की तस्वीर कशी करते हैं। बाइबल में कोई सहीफा, कोई खादम ऐसा नहीं जिसने दुनिया को खुशियों की, उसने हमेशा तौबा की, आंसुओं की मुनादी की कि तौबा करो, रजू लाओ, वरना कुल्हाड़ा जड़ों पर रखा हुआ है। जो दरख्त अच्छा फल नहीं लाता वो काटा और आग में डाला जाता है। अगर हम हकीकी ईमानदार हैं, अगर आप सही मसीही हैं, तो जो आपके लिए रखा है वो हौसला शिकनी है, दुख है। हर जगह आपके हौसले पस्त किए जाएंगे, आपकी हौसला शिकनी की जाएगी। आप किसी से कलाम की बात करेंगे, वो आपका तमस्खुर उड़ाएंगे। कोई आपके साथ चलने को तैयार नहीं होगा। जो खादमों के लिए और जो सच्चे ईमानदारों के लिए इस दुनिया में है, जिसका सबसे ज्यादा ईमानदारों को सामना करना पड़ता है, हौसला शिकनी है। वो उनके हौसले तोड़ते हैं। और इस बुराई पर फतह पाने का सिर्फ एक ही रास्ता है। मैं फतह पाने का रास्ता बता रहा हूं, मैं समझौता करने का रास्ता नहीं बता रहा कि आप इन हौसला शिकन लोगों के साथ समझौते कर लें। इस पर फतह पाने का एक ही रास्ता है, रोजा और दुआ। लेकिन निजात यस्सु के नाम में है, अल मसीह के नाम में है। खुदा बाप, बेटे, रूह कुद्स, जिंदा खुदा के इकलौते बेटे, अज़ल से ज़बा किए हुए बर्रे यस्सु मसीह के नाम में है, जिसके आगे हर एक घुटना झुकेगा, खा वो आसमानियों का है, खा जमीनियों का, खा जमीन से नीचे वालों का। लेकिन अपनी मुसीबतों पर, शैतान के हमलों पर गलबा पाने का एक ही रास्ता है, रूह कुद्स के वसीला कि दुआ और रोजे में ठहरा जाए। तभी हम खुदा की तरफ रजू होंगे। यह है खुदा का नाम लेना। जो कोई खुदा का नाम लेगा वो निजात पाएगा। अपना कुली तवक्कुल, फुल भरोसा यस्सु नाम पर करना। याद रखें, मसीही तारीख के अजीम तरीन खादम, आप जितनों को भी तारीख, हिस्ट्री खंगाल लें, जितने भी बड़े बड़े खादम जिन्होंने दुनिया को अपसाइड डाउन कर दिया, पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया, उन सब के जब आप नाम देखेंगे, वो बड़े बड़े माहिरे इल्मे इलाहियात नहीं थे, बल्कि वो दुआ और रोजे के चैंपियन थे। बड़े से बड़े इल्मे इलाहियात के माहिरीन जो हैं वो ऐसा नहीं कर सकते। बड़े बड़े हिस्ट्री के जो खादम हैं वो दुआ और रोजे के खादम हैं, जिसके बायस आज हम देखते हैं आजकल ज्यादातर इल्मे इलाहियात के जो दावेदार हैं वो क्या हैं, वो रिपीटिंग पैरट्स हैं। जैसे तोते को एक लफ्ज सिखा दिया जाता है, वो उसी को रट्टा लगाता रहता है। आज के खादम अपने आप को इल्मे इलाहियात के बड़े बड़े प्रोफेसर तो कहते हैं, लेकिन वो उन्हीं बातों को जो उन्होंने पढ़ा है या जो उनको पढ़ाई गई है उन्हीं को रिपीट कर रहे होते हैं, और खुद दुआया जिंदगी से कोसों दूर होते हैं। याद रखें, खुदा की तरफ सच्चाई से रजू होने से उसका फजल जो है हर तरह की हौसला शिकनी और हर तरह की नदामत से हमें आजाद करता है। और ना सिर्फ आजाद करता है बल्कि हमें दुनिया बदलने का इख्तियार देता है। यीशु ने किन को चुना? यीशु मसीह ने जानबूझकर, पर्पसली
दुनिया के आम तरीन लोगों को चुना, जिन्हें सवाए माहीगीरी के और दुनिया का कुछ इल्म नहीं था। वो कुछ नहीं, लेकिन यीशु ने जानबूझकर उनको चुना। और लूका 6:12 में अगर पढ़े तो यीशु मसीह ने जब उनको चुना तो यीशु मसीह ने एक पूरी रात दुआ में गुजारी, और तमाम थियोलॉजियन और तमाम खादमीन इस बात पर मुत्तफिक हैं कि वो पूरी 12 घंटे की रात थी। तो उसने 12 को चुना और 12 घंटे उन 12 के लिए वो दुआ में रहा। एक एक के लिए एक एक घंटा उसने दुआ की। और उसके बाद जब उसने दुनिया में उनको भेजा तो उन्होंने, वो जो अनपढ़ थे, जो माहीगीरी के सिवा कुछ नहीं जानते थे, उन्होंने रूहुल कुद्स को हासिल किया और खुदा की तरफ रजू करना और खुदा पर भरोसा करना, खुदा पर तवक्कुल करना सीखा। और उन आम आदमियों के जरिए यीशु मसीह ने दुनिया का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट, जो आज तक किसी बादशाह, किसी नबी, पैगंबर, किसी फाते, किसी फलसफी ने ना किया, ना कर सका। फिर उन्होंने बड़े बड़े एहराम बना दिए, लेकिन यह भी प्रोजेक्ट महज एक मखसूस हद तक रहे। दुनिया में बड़े से बड़े अजूबे इंसान ने बना लिए, लेकिन इंसान की सारी काबिलियत इन अनपढ़ मछेरों के सामने जीरो हो गई, क्योंकि यीशु ने इनके जरिए सबसे बड़ा प्रोजेक्ट दुनिया को तब्दील करने का। और फिर ये अनपढ़ जब निकले यीशु मसीह से खुदा की तरफ रजू करके, तो फिर जहां कहीं गए दुनिया हैरान थी। बड़े बड़े आलम, बड़े बड़े मजहबी रहनुमा, बड़े बड़े फलसफी, बड़े बड़े बादशाह, बड़े बड़े फौजी ऑफिसर जो हैं, उनके सामने सर झुकाकर हैरान हुए। हमें माल में देखते हैं बड़े बड़े आलम, दुनिया के हर तरह के फलसफी वहां पर मौजूद थे, इल्म इलाहियात के माहिर लोग मौजूद थे, लेकिन वो सब खामोश रह गए कि इनके पास ये इल्म, ये नॉलेज, ये आम मछेरों के पास कहां से आया। फिर उन्हें पहचाना कि ये यीशु के साथ रहा किए। ये है खुदा की पहचान। फिलिप्पस को रूहुल कुद्स उठाकर हबशी खोजे के पास, जो अफ्रीका के खजानों का मुख्तार था, और वो उससे सीखता है कि मुझे वो कम शख्सियत थी, वो वजीर था, किंदाके की मलका के सारे खजाने का मुख्तार था। पौलुस अपने दौर का बहुत बड़ा फौजी ऑफिसर था, साउल जब कहलाता था, लेकिन खुदा के शागिर्दों ने यीशु मसीह की पहचान के लिए जब उसके साथ बात की तो वो हैरान रह गया। वो फख्र करता था कि मैंने गमलिएल के कदमों में इल्म हासिल किया है, लेकिन यीशु मसीह की पहचान के सामने उसका इल्म सिफर हो गया था। इन आम लोगों ने दुनिया के आलमों को, दुनिया के फकीहों, फरीसियों, बादशाहों, वजीरों, जर्नैलों को हैरान कर